اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إن الله خير ناصر ومعين. بیابا اور ہوتا ہے، نشیمن اور ہوتا ہے، تقیسا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے. امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے. ولادت باسعادت جواد الائمہ باب الحوائج ابن الرضا شبیہ عیسیٰ شبیہ موسیٰ شبیہ زہرا مصداق خیر کثیر امام محمد تقی علیہ السلام آپ تمام این الرجبیون کی ندا پر جواب دینے والے رجبی اور عاشقان اہل بیت کو بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ساتھ بی بی معصومہ کریم اہل بیت جو امی سادات ہے، جو امام جواد علیہ السلام کی پھوپھی ہے، اور امام جواد علیہ السلام کی بیٹی جو اسی روزے میں مدفن ہے یہاں قم میں، ان کی خدمت میں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گی. آج اتنا بڑا دن ہے اور کیا ہی لطف ہے کہ اس نورانی اس ملکوتی محفل کو سجائیں شہر قم سے، جہاں اولاد جواد الائمہ کا راج اور ان کی ملکیت، اور جس کونے سے گزرو وہاں اولاد موسیٰ کاظم اور امام جواد کا روزہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. امام رضا علیہ السلام آج کے مولود کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ لم یولد فی الاسلام مثلہ مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا من. امام ہادی الامام جواد علیہ السلام کے حوالے سے فرما رہے ہیں اسلام میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جو اپنے چاہنے والوں کے لیے، جو اپنے فالوورز کے لیے اس حد رحمت اور برکت ہو. وہ کون ہے؟ امام جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام. اور بہت سارے ہمارے علماء فقہاء مجتہدین آیات اعظام کا کہنا ہے، اور یہ بات مشہور ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو رزق چاہیے، ٹھیک ہے، بے شک وہ رزق مادی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، اسپیشلی کہا جاتا ہے آپ کو گھر چاہیے، آپ کو روزگار چاہیے، آپ کو نیک داماد چاہیے، نیک بہو چاہیے، آپ کو ایک بہت خوبصورت لگژری لائف چاہیے، تو آپ توسل کریں جواد الائمہ علیہ السلام سے. آیت اللہ کشمیری یہ بہت ہی مجرب عمل اور ان سے منسوب ہے کہ سورہ مبارکہ یاسین کو پڑھ کر آپ امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کریں. اس گھرانے کا سب سے بڑا امتیاز ہی ان کا علم اور ان کا علم ہے. اور آج اس امام کا ہم سب لیڈی فاطمہ سینٹر آف لیسبن پرتقال کے تھرو مہمان بن رہے ہیں کہ واحد امام ہے امام جواد، جن کی ولادت کو شیعیت کے لیے، ولایت کے لیے، اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امام رضا علیہ السلام نے بابرکت قرار دیا. الحمدللہ کہ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ دن نصیب فرمایا. اور کیوں امام جواد کو بابرکت یا مولود بابرکت کہا جاتا ہے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بتا دوں تاکہ مجھے اور آپ کو جب اندازہ ہوگا
کہ آج ہم کس کے مہمان بننے جا رہے ہیں، آج کس کی آمد پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ٹویٹر پہ دیکھ لو، فیس بک پہ دیکھ لو، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لو، ایک دھوم مچا ہوا ہے ہر طرف کہ آج امام تقی کا لقب سخی نہیں ہے، یہ جواد الائمہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سخی اور جواد میں کیا فرق ہے، کریم اور جود میں کیا فرق ہے. جیسے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو ہے نا کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کریمہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے یا کریم کہ مانگو اور فوراً مانگتے ہی آپ کو عطا کر دی جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کریم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، لیکن جواد کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مانگنے سے زیادہ عطا میں پہل کرے، بنا مانگے عطا کرے، اس کو جواد کہا جاتا ہے. اور آج اس مولود کی ولادت ہے جس کے سر پر تاج امامت کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ سخاوت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے سر پر تاج جود یعنی امام جواد علیہ السلام جو ہے اللہ سبحانہ تعالی کے صفت جود اور کرم کا ایک جلوہ ہے دنیا میں، جسے خدا نے یہ تاج ان کے سر پہ سجا دیا کہ جواد کے در پہ جا کر جواد الائمہ کا واسطہ دے کر جو مجھ سے مانگے گا میں مانگنے سے پہلے اس کو عطا کروں گا. اسی وجہ سے امام جواد کو یہ لقب جواد الائمہ ملا. مگر اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایسا کیا ہے، ایسی کون سی ایٹریبیوٹس اور خصوصیات ہے کہ امام رضا نے فرمایا ان سے پہلے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اسلام کی ہسٹری میں جو چاہنے والوں کے لیے اس حد تک برکت اور رحمت ہو. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک تو یہ کہ حضرت امام جواد علیہ السلام جو ہے نا وہ شبیہ موسیٰ بھی ہے، وہ شبیہ عیسیٰ بھی ہے. وہ شبیہ عیسیٰ اس حوالے سے ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی دست ید اللہ ہی سے کسی کو اپنی جانشینی کے لیے انتخاب کرتا ہے تو اس میں ایج ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے نا. جیسے حضرت عیسیٰ کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے جو ہے ان کو چن لیا تو ماں کی گود سے وہ نبی بنے اور انہوں نے اعتراف کیا. اسی طرح امام جواد کو شبیہ عیسیٰ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان ولایت، آسمان امامت میں سب سے کم عمری یعنی 7 ایئرز میں جس کے سر پر تاج امامت کو سجا دیا، جس نے رسالت اور امامت اور توحید اور قرآن کی بقا کے لیے یہ ذمہ داری سب سے کم عمری میں جس ہستی نے اٹھا لی وہ ہے امام تقی علیہ السلام، امام جواد الائمہ علیہ السلام. اسی لیے ان کو مولود بابرکت کہا جاتا ہے کیونکہ ایک تو کم سنی میں یہ پہلے امام ہے جنہیں 7 سال یا 8 سال کی عمر میں امامت کا جو تاج ہے وہ سجا دیا گیا اور یہ ذمہ داری جو ہے ان کو دے دی گئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ امام جواد علیہ السلام عزیزان من 25 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے، 25 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے، بٹ اسی 25 سال کی کم عمری میں 17 سال آپ منصب امامت پر فائز رہے اور اس قدر بابرکت کہ امام رضا علیہ السلام کچھ روایات میں ہے 45، کچھ روایات میں ہے 50 آپ کی ایج ہو گئی تھی، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی. جس انداز میں امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، رسول اللہ کو اولاد نہ ہونے کے حوالے سے بہت کچھ سننا پڑا اور رسول کو اللہ سبحانہ تعالی نے کوثر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک. اس عطا پر، کوثر کے عطا پر آپ نماز کو کمپلیٹ پڑھو اور آپ بڑی سے بڑی قربانی دو
کوثر کی عملی تفسیر نماز کی حالت میں قربانی دیا فاطمہ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے. اسی لیے جناب امام حسین علیہ السلام کو کوثر کی عملی تفسیر کہا جاتا ہے. اور انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہے فاطمہ زہرا. اور فاطمہ کے بعد شبیہ فاطمہ بابا کو ابتر کہنے کے جواب میں آج خیر کثیر کا مصداق بن کر 10 رجب کو جس ولادت سے پوری دنیا میں خدا نے ایک دفعہ پھر اپنی رحمت اور برکت کی شعائیں بلند کی، اس ہستی کا نام ہے امام جواد الائمہ علیہ السلام. کہ امام جواد علیہ السلام کی پیدا ہونے سے جو برکات دنیا میں ظاہر ہوئی، ایک تو یہ کہ امام رضا علیہ السلام کو خدا نے آپ کی صورت میں خیر کثیر عطا کی، اور نسل سادات اللہ سبحانہ تعالی نے جاری رکھی. حضرت امام جواد امام تقی علیہ السلام سے جتنے بھی تقوی سادات تھے، نقوی سادات تھے، رضوی سادات تھے، یہاں قم میں انشاءاللہ آپ کبھی تشریف لائیں تو امام موسیٰ مبرقہ ہے جو برقع اوڑھ کر باہر آیا کرتے تھے. حسن یوسف کے حامل یہ ہستی امام جواد کا بیٹا، ان سے یہ نسل جاری رہی، اس لیے بابرکت کہا جاتا ہے. سیکنڈ، سکون قلب امام رضا بنے. تھرڈ، شیعیان حیدر کرار کے دل میں جو ایک خوف تھا کہ اب ہمارا امام کون ہوگا، اب امامت کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، ابھی تلک امام رضا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. آج اس ہستی کے دنیا میں تشریف لانے سے وہ تمام تر شکوک اور شبہات ہٹ گئے، اور بچپن ہی میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر بابرکت بنا دیا بچپن ہی میں کہ جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹرز جو ہے جیسے آپ کسی آرتھو اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو فیزیو کے لیے ریفر کرتے ہیں، آپ MBBS کے پاس جاؤ تو آپ کو کسی سرجن کے پاس ریفر کرتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام کے پاس جب کوئی حاجت لے کر جاتے، جب کوئی دعا مانگنے کے لیے، دعا منگوانے کے لیے جاتے، یا ایون کہا جاتا ہے کہ کوئی علمی سوال لے کر بھی چلے جاتے، امام ان کو ریفر کرتے، امام ان کو ارجاع فرماتے تھے ایک 4 سال کے بچے کی طرف. کون تھا وہ بچہ؟ امام جواد علیہ السلام. فار ایگزامپل محمد ابن سہل قمی کا ہے، یا محمد ابن میمون 60+ ایج کا ایک بوڑھا آدمی جس کے آنکھوں میں بصارت نہیں بچی، تو وہ امام رضا کے پاس جاتا ہے اور رو کر کہتے ہیں مولا عمر رسیدہ ہوں، کہن سالی میں بینائی سے محروم ہو چکا ہوں، مگر میرے گھر میں غربت ہے، تو 2 چیزیں لینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کے ہاتھوں سے دست امامت سے مجھے میری بصارت واپس لوٹا دے، میری بینائی لوٹ آئے، اور دوسری بات یہ کہ غربت مٹ جائے. امام رضا علیہ السلام نے دست امامت کو بلند فرمایا، انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا، میرے پاس نہیں، تم مدینہ میں اے محمد ابن میمون فلاں دروازے کو کھٹکاؤ، وہاں سے ایک 4 سال کا بچہ آئے گا، اس بچے سے اپنی حاجت مانگ لینا، دعا کروا لینا، اور اگر کوئی بھی سوال ہو اس بچے سے پوچھ لینا. محمد ابن میمون ڈاؤٹ تو اس کے دل میں آتا ہے کہ ایک بچہ کیا کرے گا میرے ساتھ، بٹ امام کا حکم تھا، خاموشی کے ساتھ تسلیم ہوتے ہوئے وہ مدینہ جاتا ہے اور دستک دی. ایک 5 سال کا بچہ امام جواد، میری آپ کی جانیں قربان جائے اس امام کی عظمت پر جو کم سن ضرور ہے لیکن فاتح خیبر کا وارث بن کر علم میں، سخاوت میں، جھوٹ میں، کرم میں دنیا کو دکھا دیا کہ ابو طالب کے گھرانے میں ایج ریسٹرکشن نہیں ہوا کرتی. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے 3 سال کی کم عمری میں اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ فدقیہ تھا اس کو دروازے پہ کھڑی رہی مسجد میں
اور 3.5 گھنٹے پر مشتمل اس خطبہ فدقیہ کو آج آپ تک پہنچا دیا ہے، تو وہ راوی ہے 3 سال کی بچی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اسی طرح محمد ابن میمون کہتے ہیں کہ وہ بچہ آیا اور ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ ورد کیا، دعائیں پڑھی اور اپنے ننھے ہاتھوں کو میرے آنکھوں پر پھیر لیا۔ اسی پل اللہ نے دستے امام جواد کے صدقے میری بینائی مجھے لوٹا دی اور مجھے شفا ملی۔ اس کے بعد سیکنڈ امام جواد علیہ السلام نے ان کو کسی ایسی دعا کی تعلیم دی جس دعا کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری غربت مٹ گئی، اور وہ دعا میں آج آپ لوگوں کو تحفے میں دینے جا رہی ہوں۔ اور تھرڈ وہ کہتے ہیں فقہ سے ریلیٹڈ، سیاست سے ریلیٹڈ جو کوشچنز میں نے ان کے سامنے رکھا، میرے تمام تر سوالات کا جواب دیا۔ میں نے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگ لی اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے ابن الرضا، یہ ہے وارث امام رضا علیہ السلام۔ آج اس امام کی ولادت ہے۔ بتاؤں کیا آپ کو کہ محمد ابن سہل قمی، اسی قوم سے یہ حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں نا امام کے پاس، امام سے ملنے، اور میں اپنی قبر کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے بس ایک تبرک جو ہے امام سے لے لوں۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ امام اپنے پاک لباس میں سے کوئی لباس مجھے ہدیتاً دے دے جو میری قبر میں میرا سامان ثابت ہو اور دنیا میں میرے لیے بابرکت تعویذ ثابت ہو۔ بٹ جب وہ گیا تو وہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی، رش تھا، کراؤڈ تھا، تو وہ بتا نہیں سکتا ہے، شرماتا ہے، تو واپس چلا جاتا ہے۔ امام جواد، میں نے کہا نا اسی لیے ان کو امام جواد کہا جاتا ہے، کیونکہ مانگنے سے پہلے یہ سخی نہیں ہے، یہ جواد ہے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں میں قم کی طرف آ رہا تھا، کافی آؤٹ آف سٹی، مطلب مدینہ سے باہر نکل چکا تھا، پیچھے سے دور سے کسی شخص کی آواز آتی ہے کہ تم میں اس قافلے میں محمد ابن سہل قمی کون ہے؟ میں ڈر گیا کہ میری جان کو خطرہ تو نہیں ہے، عباسی خلفاء کی جانب سے کوئی مجھے میری قتل کے لیے تو نہیں آیا۔ تو وہ میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، یہ جواد الائمہ ابن الرضا نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے جانتے میرا نام؟ کہا آپ اس کو کھول لیجئے گا۔ انہوں نے وہ کھولا، اس کے اندر ایک لیٹر تھا اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا، اے محمد ابن سہل قمی، تو اگر میرے گھر پر آئے، تو اگر کچھ بول نہیں سکا، ہم اپنے چاہنے والوں کے دلوں کے حالات سے واقف ہیں۔ تجھے تبرک چاہیے تھا نا، تو میں امام جواد اپنی قمیض، اپنا کرتا تمہیں تحفے میں بیچ رہا ہوں۔ یہ دنیا میں تمہارے لیے بابرکت، قبر میں تمہارے لیے قبر کا سامان اور شفاعت کا ذریعہ اور تمہاری قبر کا نور ہوگا۔ تب اس نے سجدہ کیا وہاں پر اور کہا میں قربان جاؤں میرے اس امام پر جو بنا مانگے عطا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج جس ہستی کی ولادت ہے نا، انہیں امام جواد کہا جاتا ہے۔ سو آج میں کہوں گی مانگنے کی لمٹ نہیں ہے۔ آج آپ کو اولاد چاہیے، آج آپ کو دنیا چاہیے، آج آپ کو شفا چاہیے، آج آپ کو گھر چاہیے، آج آپ کو گاڑی چاہیے، آج آپ کو بہو چاہیے، آج آپ کو زیارت چاہیے، کچھ بھی چاہیے، آج ضرور امام جواد کا واسطہ دے کر امام سے متوسل ہو کر مانگ لیجئے گا۔ یہ وہ امام ہے، کہا جاتا ہے دشمنوں سے مقابلے میں بھی آپ متوسل ہو جاؤ امام جواد علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ بابرکت مولود تھے کہ آپ صرف 5 سال کے تھے۔ ہارون رشید کا بیٹا جو تھا مأمون نے اور معتصم نے آپ کے والد امام رضا کو مجبور کیا مدینہ چھوڑنے پر، تو 5 سال کی کم عمری میں آپ اپنے بابا سے جدا ہو گئے اور امام خراسان تشریف لے گئے۔ تو ایک 5 سال کا بچہ 7 سال کی عمر میں، مطلب اس 3 سال میں
4 دشمنوں کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. اس ہسٹری کو سمجھنے کے بعد آپ کو امام کی عظمت سمجھ میں آئے گی. پھر آج کی شب امام جواد سے متوسل ہو کر آپ مانگیے گا. میں کہوں گی جوانوں کو کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے اور آپ کو کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے. آئیے, یہ اتنا بڑا خزانہ ٹریجر خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, جواد الائمہ. خدا نے اپنے جود اور کرم کی صفت جس ہستی کو عطا کی ہے کہ مانگنے سے پہلے عطا کرنے کی اتھارٹی میں علی کے فرزند امام جواد کو دوں گا. آج اس ہستی کی ولادت ہے جس نے 7 سال یا 5 سے 7 سال کی کم عمری میں 4 دشمنوں سے اکیلے مقابلہ کیا. سب سے پہلے خود آپ کے خاندان میں کچھ حاسد جیلسی افراد تھے جو آج کی شب امام جواد علیہ السلام کی ولادت کے بعد نا امید ہوئے, جنہوں نے ہر ممکن حربے کو اپنا لیا, سازش کر لی, پروپیگنڈے کیے کہ اس امام کو غلط ٹھہرانے میں وہ کامیاب ہو جائے, اس امام کو غلط پیش کرنے میں, ثابت کرنے میں, پروف دینے میں وہ کامیاب ہو جائے. فار ایگزامپل عبداللہ بن عیسیٰ ہے جو کہا کرتے تھے کہ کہاں یہ بچہ جو ہے امام بنے گا, یہ امام رضا نے کیا وصیت کی ہے, کس کو اپنا وارث بنایا ہے, میں ہوں اس خاندان کا بڑا, تو میرے کو جو ہے تم لوگ امام مان لو. یہ ایک ان سے مقابلہ معجزہ, کرامت اور علمی جوابات کے ذریعے مناظرات میں, چیلنجز میں اس کم عمری میں امام نے جواب دیا. اور دوسرا کچھ سادہ لوگ جو کان کے کچے ہوتے ہیں, جو زمانے میں جو جیسے دکھتا ہے سراب کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں, جو بظاہر اپنے آپ کو عقیدت مند کہا کرتے تھے, لیکن بس لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ پورا ایک گروپ بن گیا جو کہتے تھے کہ ایک 7 سال کا بچہ کیسے امام بن سکتا ہے, بالغ ہی نہیں ہے یہ تو, اور بابا سے بھی دور ہے, یہ ہمارا امام کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان سب کے سامنے جا کر ان کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے انہیں پروف دینا, ان کے لیے ثابت کر دینا کہ ہاں یہاں پر امام جب اللہ سبحانہ وتعالی دست ید اللہ سے انتخاب کرتا ہے تو ایج ریسٹرکشن نہیں ہوتی. آپ نے ثابت کیا, انہوں نے گھٹنے ٹیک لیے اور امام کے سامنے اپنے غلطی کا اعتراف کیا. اور تھریٹ جو بہت بڑا خطرہ تھا, چیلنج تھا, جس کا مقابلہ اس بابرکت مولود نے کی, وہ فرقے واقفیہ جو 7 اماموں پر بلیو کرتے تھے, جو امام رضا علیہ السلام کی ولایت کو بھی ایکسپٹ جنہوں نے نہیں کیا, ان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا. اور نمبر 4 بنی عباس میں مأمون عباسی اور معتصم عباسی جیسے ظالم لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ جنہوں نے آپ کے بابا کو بھی 7 سال کی عمر میں آپ سے دور کیا, لیکن ان 4 دشمنوں کے ساتھ 4 سال کے بابرکت امام جواد علیہ السلام نے مقابلہ کیا. بٹ آج کی شب عیدی لینے کی شب ہے, آج کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. میں امام رضا کے در پر, بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے در پر ابھی اس پروگرام کے بعد جا کر آپ سب کی نیابت میں دعا کروں گی. بٹ عیدی لینے کے لیے ہم بھی تو کچھ مانگے نا, مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی تو کچھ کریں کہ ہم اس قابل بنے کہ مانگنے سے پہلے عطا کرنے والے ہستی اپنی شب ولادت مجھے اور آپ کو بھی عیدی دے دے. ایسا کیا کریں کہ جس سے ہم انشاءاللہ آج کی رات کوئی بھی محروم نہیں رہے گا. میں بتاتی چلوں آپ کو, بکر بن صالح جو خود مسلمان, خود محب اہل بیت, لیکن اس نے لیٹر لکھا امام جواد علیہ السلام کو, اور اس نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ مولا میں مسلمان, میں شیعہ, میں پیروے علی اور اولاد علی ابن ابی طالب, میرا پورا وجود آپ کے عشق سے سرشار لبریز ہے, لیکن میرا جو باپ ہے وہ اہل بیت کو نہیں مانتا, اور وہ جو ہے مطلب آپ کے اگینسٹ ہے, بغض اہل بیت رکھتے ہیں. تو
میری ریسپانسبلٹی کیا ہے, میری ڈیوٹی کیا ہے, مطلب بینگ اولاد ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے. کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ جیسے اکثر ہم لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ مطلب وہ خمس نہیں نکالتا تو میں اس کو چھوڑ دوں, میرا باپ جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو میں اس کی رسپیکٹ نہ کروں, یا میرا دوست ہے وہ خمس نہیں نکالتا تو میں اسے دشمنی پر اتر آؤں. کیا کرنا چاہیے کہ یہاں پر آیا ہم اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیں, وائف ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دے, ہسبینڈ ہے تو وہ اپنی بے نماز وائف کو چھوڑ دے, صرف اس بات پر کہ وہ صحیح نہیں ہے. امام جواد علیہ السلام نے جو راستہ دکھایا آج کی شب میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی, اس امید کے ساتھ کہ میں آپ ہم بھی اپنی لائف میں اس چیز کو اپلائی کرتے ہوئے جوادی بنے, ہماری لائف میں بھی وہ نور آ جائے. مولا نے اس کے خط کے جواب میں توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا 4 جملہ بیان فرمایا. پہلے میرے مولا نے لکھا کہ المدارات خیر من المکاشفہ, ان مع العسر یسرا فاصبر ان العاقبۃ مع المتقین ان اللہ یدافع الذین آمنوا. اور اس کے بعد مولا نے آخری جملہ جو بیان فرمایا, ثبتک اللہ علی ولایت من تولیتا. تم 4 کام کرو, تمہیں سکسسفل بنانا, تمہاری لائف کو منور بنانا, تمہیں تمہاری لائف میں غیبی مدد شامل حال کرنا, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. تم اپنی ڈیوٹیز کو سمجھتے ہوئے اس کو پوری کر لو, تمہاری مدد ہم کریں گے. سب سے پہلا کام ٹالریٹ کرنا, ٹھیک ہے, ہمبلنس. مطلب یہ جو ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر پتھر مارنا آتا ہے تو پتھر کا جواب اینٹ سے دینا مجھے بھی آتا ہے. اب اگر مجھے سناؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کے پورے خاندان کو سنا دوں گا, میں آج سب کے سامنے وہ بات کر دوں گی یا کر دوں گا جسے تم سر اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں رہو گے, تم ڈوب مر جاؤ گے. یہ چیزیں جو ہے نا ہم اہل بیت کے ماننے والوں کو زیب نہیں دیتا. امام نے فرمایا وہ اگر ہمیں برا بلا کہتے, وہ اگر ہمارے مخالف ہیں, ہمارے چاہنے پر تمہارے ساتھ اگر وہ برا برتاؤ کرتے ہیں تو تم ٹالریٹ کرو, تم ہمبلنس کو اپنا لو, تم نرمی سے پیش آؤ, تم ان کے سامنے جھکو, تم ان کے ساتھ اچھا کرنے میں پہل کرو. وہ اگر غلط کرتا ہے تم صحیح کرو, وہ اگر تھوکتا ہے تم حق کر لو, وہ اگر نظر انداز کرتا ہے تم ریسپیکٹ کر لو. یہ اخلاق عجیب میجک کرتا ہے, خدا کی قسم سے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا. ایون امام جواد فرماتے جس گھر میں اخلاق کی حکومت ہو, ٹھیک ہے, جہاں اخلاق کی حکومت ہو, وہاں فائنانشلی بہت زیادہ ویک بھی پڑ جائے نا, یہ اخلاق آ کر اس گھر کو بچا لیتا ہے کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ, میں کھڑی ہوں, میں کھڑا ہوں, تم کیوں پریشان ہوتے ہو, ہم سوکھی روٹی بھی کھا لیں گے, صبر کریں گے, اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد فرما دے گا. یہ ایک. اور امام جواد علیہ السلام نے قول حسن مطلب حلاوت, مٹھاس, فیلنگز کو شیئر کرنا, محبت سے بات کرنا, اپنی لینگویج میں نرمی لانے کے حوالے سے امام جواد آج جس ہستی کی ولادت ہے, ہماری جانیں قربان جائے, آپ نے فرمایا جہاں ٹالریٹ بہت ہو, جہاں قول حسن زیادہ استعمال کیا جائے, جس گھر میں فوش, گالی, بد زبانی, غصے کے آگ میں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو نہ جلا دیا جائے, وہاں خدا کیا کیا برکتیں عطا کرتا ہے. سب سے پہلے مولا نے فرمایا کہ رزق میں اللہ سبحانہ تعالی برکت عطا فرما دیتا ہے. اور سیکنڈ مولا فرماتے کہ اگر اس کی عمر 20 ہو خدا اس کو 40 میں بدل دیتا ہے. تھرڈ مولا نے فرمایا کہ جہاں ٹالریٹ, جہاں قول حسن, جہاں زبان میں, لہجے میں نرمی, حلاوت, مٹھاس آ جائے, پروردگار عالم ان کے دلوں کو کشادہ اور سعی صدری عطا کرتا ہے, ماشاءاللہ. اور مولا نے فرمایا کہ وہ بہشتی
خداوند تبارک و تعالی پوری فیملی کو بہشتی بنا لیتا ہے. اور دوسرا کام جو مولا نے اس بکرک نے صالح کو لکھا، بکرک نے صالح کو، وہ یہ کہ ان مع العسر یسرا. تم میرے جد کو یاد کرو. مکہ میں ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، ان کے سر پر کوڑے کرکٹ پھینکا کرتے تھے. شعب ابی طالب میں جو 3 ایئرز جس اسٹرگلز کے ساتھ جس کنڈیشن میں رسول اللہ نے گزاری، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینے میں ان کو گورنمنٹ، ان کی حکومت ان کی عطا کی. اور تھرڈ مولا نے فرمایا فاصبر ان العاقبۃ مع المتقین. کوئی گھر نہیں ہے جہاں پرابلم نہ ہو. یہ نہ سوچو کہ اللہ نے امتحان مجھ سے ہی لینا تھا، خدا نے آزمائش مجھ سے ہی لینی تھی. خدا کا شکر کرو کہ رب نے تمہیں اس قابل سمجھا، اپنے بندوں میں تجھے انتخاب کیا کہ یہ وہ پرسن ہے جو میری رضا میں، میری خوشنودی کے لیے میں جو چاہوں اس سے امتحان لے لوں. یہ میرا شاکر بنا رہے گا. شبیری انداز میں کہ شمر خنجر چلاتا بھی ہے تو سجدے سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ سچ شکریہ اللہ. اور آخری شہید شہزادہ علی اصغر کے لاشے کو ابا سے ڈھانک کر لے کر جاتے ہیں، 7 مرتبہ جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے کو آتے ہیں. ایک ہی جملہ مولا کی زبان پر جاری رہتے ہیں، رضا برزاق تسلیما لامرک. یہ ان اللہ یدافع الذین فیہا. آج ٹائم تمہارے ساتھ نہیں دے رہے، وقت تمہارے ساتھ نہیں دے رہے، گھر میں لوگ تمہارے ساتھ نہیں دے رہے، آفس میں لوگ تمہارے ساتھ نہیں دے رہے. تم صبر کے زیور کو پہن لو، ہماری سیرت پہ چلو، خدا کا شکر ادا کر لو. یہ خدا کی ڈیوٹی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. وقت تمہارے لیے بول پڑے گا. یہ امام جواد نے اس کو لکھا. اور نمبر 4 ثبتک اللہ علی ولایت من تولیتا. جن کی ولایت پہ تم چل رہے ہو ثابت قدم رہے. یہ جو زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ. خدایا ایک پل کے لیے مجھے، میرے بچوں کو، میرے چاہنے والوں کو، اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، خدایا انہیں ثابت قدم رکھ. ایک پل کے لیے انہیں خود سے دور نہ فرما، انہیں علی سے دور نہ فرما، انہیں ولایت سے دور نہ فرما. ہمارے اور اہل بیت کے بیچ میں وہ ڈسٹینس کبھی بھی نہ آئے. یہ 4 کام تم کر لو. سب سے پہلے ٹالریٹ، ٹھیک ہے، تمہاری زبان میں حلاوت. سیکنڈ ان مع العسر یسرا. تھرڈ مولا نے فرمایا صبر کا زیور پہن لو اور زندگی میں صبر کر لو. تمہیں ان جیسے بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور 4 جن کی ولایت کے ٹریک پر تم چڑھے ہو اور ولائی حیدری بن کر چل رہے ہو، ثابت قدم رہے. چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ مالز میں ہو، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، تم ثابت قدم رہے. دیکھنا خدا کس طریقے سے تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے. 1 مہینے بعد یہ شخص خود چل کر امام جواد کے پاس آیا اور کہا مسکراتے ہوئے، میرے مولا آپ کا خط پہنچا. اس لیٹر میں جو پوائنٹس آپ نے لکھے تھے اس پر میں نے عمل کیا. بخدا میرے سارے دشمن میرے دوست بن گئے اور میرا باپ آج آیا ہے چل کر ولایت اہل بیت کا اعتراف کرنے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا اعتراف کرنے. سو آج اس ہستی کی شب ولادت ہے، جس ہستی نے، جن کے پاس گھر ہے، جن کے پاس گاڑی ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار لازوال دولتوں سے نوازا ہے، ان سب سے امام جواد نے فرمایا کہ تیرے پاس گھر ہے نا، تیرے پاس دولت ہے، تو سنو جس پر خدا کی نعمتیں عظیم ہوتی ہے، جتنی زیادہ رچ لائف، جتنی زیادہ اللہ دولت سے تمہیں نوازے گا، لوگوں کی ضرورتیں بھی اس کی طرف زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اگر وہ شخص فراوانی نعمت کے ساتھ ساتھ جہاں خدا نے اس کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مشقتوں کو اگر برداشت نہ کرے، اس کا دل بڑا نہ ہو، تو وہ صرف ایک بات کا انتظار کرے کہ ان نعمتوں کی زوال کا انتظار کرے، پھر خدا برکت نہیں دے گا. احقاق الحق. سو چیریٹی میں جو حصہ لیتے ہیں، راہ خدا میں جو دیتے ہیں، مساجد اور امام بارگاہوں کے لیے جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں،
یا صدقات اور خیرات نکالتے ہیں. آج امام جواد انہیں یہ خوشخبری دے رہے الثقۃ باللہ ثمن لکل مال وسلم الی کل مال، کہ آپ اللہ کی ذات پر توکل کرو، آگے بڑھتے جاؤ، تمہاری ترقی تمہارے کمال کی جانب گامزن ہونے کے لیے ایک طرح سے وارنٹی گارنٹی یہی ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے خدا کی راہ میں دیتے ہوئے چلے جاؤ. آج اس امام کی ولادت ہے، چلیے دعا مانگتے ہیں. پروردگارا افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اور آج یہ دعا بتا دو جو امام نے تعلیم دی کہ مشکل میں آؤ تو یہ دعا پڑھو، بٹوین نماز، آفٹر نماز، بیفور نماز، آپ جب چاہو اس دعا کو پڑھ لو. دعائے امام جواد، یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی مما انا فیہ. اے وہ ہستی جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، خدایا اکفنی مجھے عطا کر دے. جواد الائمہ کا واسطہ ہے، اس مشکل سے دور فرما. یہ امام جواد کی دعا ہے. پروردگارا ہماری اس محفل کو قبول فرما دے، اور پرتقال میں ہمارے جو لیڈی فاطمہ سینٹرز کے جتنے والنٹیئرز ہیں، پروگرامز کو جو اسپانسر کرتے ہیں، ہمارے لیڈی فاطمہ سینٹرز کی جتنی مؤمنات ہیں، یا اللہ آج جواد الائمہ کی صدقے ان کے حاجات کو برآوردہ، ان کی مشکلات کو آسان. پروردگارا آج اس پروگرام میں جو شامل ہے، خدایا جواد الائمہ کا واسطہ ہے، انہیں اولاد نرینہ، اولاد صالح، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار، جو بیمار ہے آج عیدی میں ان سب کو شفائے کامل و عاجل. اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے. خدایا ہمیں امام کے دکھائی دے ان 4 راستوں پر چلتے ہوئے ان 4 کوالٹیز کو اپنی پرسنالٹیز کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما دے، ہمارے مرحومین کے قبور کو نور امام جواد سے منور فرما دے، ہمارے جوانوں کو جوادی بنا دے، ہمیں اہل بیت کی راہ پر ثابت قدم فرما دے. اللہم حول حالنا بظہور الحجہ، اللہم حول حالنا بظہور الحجہ. اس سینٹر کو دن بدن خدایا کامیابی عطا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.